بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کی سکرین پر اپنے سوشل میڈیا چینلز کے لیے میں ہوں آپ کے ساتھ سلیم امان۔ ناظرین، حکومت ابھی کچھ ٹائم پہلے ہوئے احتجاج پر بات کر رہی ہے، احتجاج کے معاملات کو سمیٹ رہی ہے، تو حکومت کو ایک اور احتجاج کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان JUI کے مرکزی امیر وہ حکومت سے نالاں ہیں مدارس رجسٹریشن بل کے معاملے پر۔ آپ جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے یہ بل پاس کروا لیا گیا ہے، لیکن صدر مملکت نے آصف زرداری نے 8 اعتراضات لگا کر اس بل کو واپس کر دیا ہے، مسترد کر دیا ہے اور اس پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ حکومتی موقف یہ کہ یہ مطلب باقی جو دیگر اعتراضات ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ یہ حکومت صوبائی معاملہ ہے، اسے صوبہ دیکھے گا، جبکہ مولانا فضل الرحمان ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم قانون چاہتے ہیں، ہم مدارس کو قانون کے دائرے میں لانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مدارس جو کچھ کر رہے ہیں، مدارس کو جو کچھ آ رہا ہے وہ تمام کا تمام حکومت کے ریکارڈ میں آنا چاہیے۔ یقیناً مدارس کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے، یہ آج کا معاملہ بھی نہیں ہے۔ JUI کا یہ موقف ہے کہ پاکستان بننے کے بعد سے ہم یہ مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ مدارس کو حکومت اپنے پاس رجسٹرڈ کرے، مدارس کو رجسٹر بھی ہونا چاہیے، قانون کے تحت بھی آنا چاہیے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں ناظرین کہ مدارس میں طلباء کی ایک بہت بڑی تعداد غریب طلباء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یتیم طلباء ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں تو ان اداروں کی ان انسٹیٹیوٹس کی باقاعدہ فنڈنگ نہیں ہوتی، بلکہ شاید یہ بات اچھی نہ بھی سمجھی جائے، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ مدارس کے بچے چند جو بڑے مدارس ہیں ان کو چھوڑ کے، خصوصاً دیہی مدارس کے بچوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ دیہی مدارس کے بچے صبح اپنے مدرسے کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں، تو کھانے کے اوقات میں وہ گھروں میں جا کر اپنے لیے کھانا اکٹھا کرتے ہیں۔ تو اس میں اب دیکھا یہ بھی جائے گا کہ وہ جیسے کہا گیا نا کہ مانگنے والے کی کون عزت کرتا ہے، ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بچے کی سماجی تربیت کیا ہو رہی ہے جب وہ گھر گھر مانگنے کے لیے جا رہا ہے۔ اب پوزیشن یہ ہے، اب اس بحث کو خیر یہاں پہ کرنے کی ہے تو نہیں کہ تعلیم تو بہرحال تعلیم ہے، ہماری مذہبی تعلیم کو اور جسے سائنسی یا دنیاوی تعلیم کہا جاتا ہے اسے الگ الگ کر دیا گیا، تو اب حالت یہ ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ چند بڑے مدارس کو چھوڑ کے خصوصاً دیہات کے جو مدارس ہیں ان کی پوزیشن یہ ہے کہ مدرسے کا بچہ بازار سے آلو نہیں خرید سکتا، جبکہ اسکول اور کالج کا بچہ وہ تلاوت کلام پاک نہیں کر سکتا۔ ہم تعلیم کو الگ الگ کر کے اس مشکل کا شکار ہوئے ہیں۔ مدارس کے بچوں کو بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف، تکنیکی تعلیم کی طرف لایا جائے۔ آپ اب دیکھیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت JUI، پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ اکٹھے تھے، اور اب یہ کہیں کہ حکومت اور JUI آمنے سامنے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک معاملہ تھوڑا سا مختلف یہ ہے کہ اگرچہ احتجاج کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں JUI کی طرف سے، لیکن حکومت کا جو رویہ ہے وہ مولانا سے کچھ جارحانہ رویہ نہیں ہے، بلکہ احتیاط سے بات کی جا رہی ہے۔ حکومت کے جو وزراء ہیں وہ بات کرنے میں احتیاط کر رہے ہیں۔ کچھ ٹائم پہلے جو احتجاج ہوا تھا، عظمی گیلانی، عطا طاہر، محسن نقوی سمیت دیگر جتنے بھی وزراء ہیں ان کا جو انداز گفتگو ہے ویسا نہیں ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا فضل الرحمان نے اسی شرط پر 26ویں آئینی ترمیم منظور کرنے کی حامی بھری تھی یا ساتھ دینے کی حامی بھری تھی کہ مدارس بل جو ہے، رجسٹریشن بل جو ہے وہ پاس کروایا جائے گا، اور اس بات کی جو ضامن تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی۔ لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اس بل کو مسترد کر دیا ہے۔ ابھی ہم اگر دیکھ لیں کہ یہ قانون ہے کیا، مختصر ہم دیکھ لیں یہ قانون ہے کیا۔ قانون یہ ہے کہ جیسے JUI کہتی ہے کہ پاکستان بننے کے بعد سے ہی ہم مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ مدارس کو حکومت اپنے پاس رجسٹرڈ کرے، لیکن حکومت نے کسی قسم کی کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت سیاسی شخصیات نے مولانا فضل الرحمان کے گھر آ کے انہیں اس بات پر منایا، آمادہ کیا کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ دیں تو مدارس بل کو بھی منظور کروا لیا جائے گا۔ تو ڈرافٹ تیار کیا گیا جس میں کہا جا رہا ہے کہ 56 شقیں تھیں، جن میں 34 شقوں پر مولانا نے اعتراض دیا تھا۔ تو ایک مہینہ بھر کی گفتگو کے بعد
اس ڈرافٹ کو فائنل کر لیا گیا، اور 5 جو شکے ہیں وہ بھی اس میں مولانا نے اس میں شامل کروائیں کہ مدارس قرآن و سنت کی مطابق نصاب خود بنائیں گے، مدارس میں فرقہ وارانہ تعلیم نہیں دی جائے گی، مدارس کے چندہ کا باقاعدہ ریکارڈ جو ہے وہ حکومت کے پاس ہوگا۔ لیکن پھر JJEF کہتی ہے کہ 20 اکتوبر کو دونوں ایوانوں سے قانون پاس ہوا، لیکن مدرسہ رجسٹریشن بل کا جو مطلب ڈرافٹ تھا وہ خود حکومت نے پاس کیا اور خود اس کو ووٹ بھی کیے۔ 1860 کا جو سوسائٹی ایکٹ تھا اس میں ترمیم کر کے مدارس رجسٹریشن بل کو قبول کیا گیا۔ اچھا، اس میں چند باتیں جو تھی کہ وزارت تعلیم کی بجائے ضلع کے DC کے پاس مدارس کی رجسٹریشن ہوگی، مدرسہ کو بآسانی طور پر رجسٹرڈ کروایا جا سکے گا، بینک اکاؤنٹ کھولنے کی سہولت ہوگی، ایک سے زائد شاخیں رکھنے والا جو مدرسہ ہے اسے ایک ہی مرکزی شاخ کی رجسٹریشن کروانی پڑے گی، مدرسہ کی تعلیمی سرگرمیوں کی سالانہ رپورٹ اکاؤنٹس بینک اکاؤنٹس کے ساتھ آڈٹ کی رپورٹ جو ہے وہ بھی رجسٹرار یعنی DC کو دی جائیں گی۔ اچھا، میں اس سے پہلے ایک اور معاہدہ بھی ہوا تھا 2019 میں، اس کا بھی میں ذکر کر لیتا ہوں، تو پھر اس ایکٹ کو اور اس کو ملا کے بات کرتے ہیں۔ اتحاد تنظیم المدارس اور حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، اور جس پر مدارس کی 5 بورڈز جو ہیں ان کے جو مطلب تمام 5 بورڈز کی زیر نگران یہ معاہدہ ہوا تھا، اور جید علماء نے جن کے نام اگر میں بتاؤں تو مولانا تقی عثمانی، مولانا حنیف جالندری، مفتی منیب سمیت کافی سارے علماء کے اس پہ دستخط بھی ہیں۔ وہ معاہدہ کیا تھا کہ مدارس کی رجسٹریشن وزارت تعلیم کے ماتحت ہوگی، اکاؤنٹس کھلوانے اور بیرون ممالک کے طلبہ کو تعلیم دینے کی بھی اجازت ہوگی، مدارس میں ٹیکنیکل اور ووکیشنل تعلیم کے لیے وزارت تعلیم معاونت کرے گی۔ ملک بھر میں مدارس کی مطلب یہ جتنے بھی نمائندگی کرنے والے 5 بورڈ ہیں انہوں نے اس پر دستخط کیے تھے۔ اب یہ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ مولانا کہتے ہیں کہ ایک ڈائریکٹوریٹ کے ذریعے سے ہمیں کہا گیا کہ مدارس جو ہیں وزارت صنعت و حرفت کے ساتھ کام کریں گے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب ڈرافٹ تیار کیا جا رہا تھا اس میں وزارت تعلیم کے ماتحت مدارس کو لانے کی بات کی گئی، تو کیا اس ڈرافٹ کو اچھے سے پڑھا نہیں گیا؟ اس وقت اس چیز کو کیوں نہیں دیکھا گیا کہ مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ تو پھر مولانا کہتے ہیں کہ ڈائریکٹوریٹ کے ذریعے سے ہمیں کہا گیا کہ آپ وزارت صنعت و حرفت کے ساتھ آ جائیں، تو اب جیسے حکومت اس بات سے ہٹ کے ہمیں اپنے زیر نگیں اور ہمیں ماتحت لانا چاہتی ہے۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ وجہ کیا ہے؟ اب مدارس جو ہیں انہیں تو یقیناً وزارت تعلیم کے تحت آنا چاہیے کیونکہ وہ تعلیم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ انہیں وزارت مذہبی امور کے تحت لے آئے، وزارت صنعت و حرفت کے تحت لے آئے، یہ وزارت تعلیم یہ مطلب یہ بھی اس کی بھی کوئی تفصیل ابھی تک مطلب نہیں دی جا رہی JJEF کی طرف سے کہ کیوں وہ وزارت تعلیم کی بجائے وزارت صنعت و حرفت کے ماتحت یا زیر انظام آنا چاہتے ہیں، اور حکومت بھی اس ضد کا کوئی جواب نہیں دے پا رہی کہ حکومت کیوں ان کو مدارس کو وزارت تعلیم کے تحت مطلب ایک تو بات یہ سمجھنے کی بھی ہے کہ ضد تو خیر نہ کہا جائے کہ ادارے تو بہرحال تعلیمی ادارے ہیں، تو تعلیمی اداروں کو وزارت تعلیم کے تحت ہی آنا چاہیے۔ اب فریقین کے مقابل فریقین کے مابین کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان یہ چاہتے ہیں کہ مدارس کو وزارت صنعت و حرفت کے ماتحت رجسٹر کیا جائے اور بل کو منظور کر لیا جائے، جبکہ حکومت چاہتی ہے کہ ہم وزارت تعلیم کے تحت مدارس کو رجسٹر کرنے کو تیار ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ اس ممکنہ اور متوقع احتجاج کے لیے حکومت کوئی جارحانہ رویہ نہیں اپنا رہی ہے، بہتر ہے، بہت اچھا ہے کہ معاملات کو بیٹھ کر حل کر لیا جائے۔ ہر تمام اطراف سے دلیلیں ہوتی ہیں، جیسے پہلا احتجاج تھا اس کے لیے بھی دلیل دی گئی، اس کو مخالفت کرنے کی بھی دلیل دی گئی، اس سے احتجاج کرنے والوں کے پاس بھی دلیل ہے اور احتجاج کو روکنے والوں کے پاس بھی دلیل ہے۔ وہ میں کچھ پڑھ رہا تھا کہ کوئی شخص کسی بیکری پر انڈے خریدنے کے لیے گیا، انڈے خرید کے لے آیا، دوسرے دن جو کچھ ٹائم بعد وہ بیکری والوں کے پاس جاتا ہے کہ جو انڈے آپ کے پاس لے گیا تھا وہ انڈے چھوٹے تھے، درجن تو پورا تھا لیکن وہ انڈے چھوٹے تھے۔ تو جواب میں کہا گیا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے چھوٹے جو انڈے ہیں وہ نوجوان مرغیوں کے ہوتے ہیں
اور وہ طاقت میں زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان مرغی کے انڈے بیچنے والے کی دلیل کی طرح یہاں بھی احتجاج روکنے والوں، وزارت تعلیم کے تحت مدارس کو رجسٹرڈ کرنے والوں اور وزارت تعلیم کے تحت مدارس کو نہ لانے والوں، دونوں کے پاس دلائل ہیں، لیکن بہرحال احتجاج کا متحمل ملک نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم۔